صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، صاحب کشف ازلی حبیب کہتے ہیں، جسے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اپنے عقیدے میں اسے علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ ارے کون علی جن کا نام سنتے ہی سنیوں کے اندر پاور آ جاتا ہے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ اولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری یا علی۔ جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ نام علی میں پاور ایسا ہے، نام آتے ہی سنی سویا ہو تو جاگ اٹھتا ہوا نظر آتا ہے۔ آگے آ جائیے، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیے، اللہم صلی علی۔ آگے آگے نا تاکہ پیچھے آنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ تم یہاں اپنے بھائی کو جگہ دے تو انشاءاللہ قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں جگہ دے۔ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، اور جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ اور کبھی دیوار ہلتی ہے، یہ تو سبحان اللہ، آپ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کوئی لفظ کوئی زبان خاموش نہ ہو، کیونکہ آج علی کا ذکر ہونے والا ہے۔ علی کا جب ذکر ہوتا ہے تو فرشتے بھی مچل جاتے ہیں، جنات بھی مچل جاتے ہیں، وہ بھی نعرہ حیدری لگاتے ہیں۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی ترکا بجاتا ہے۔ آج بھی علی کا نام سنتے خیبر کانپ جاتا ہے، اور علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ منکر علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے باب خیبر کو اخاڑ دیتا ہے۔ ارے کون علی؟ کہ تو سبحان اللہ۔ ارے بچے ہمارے یہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، کسی کے بچے ہسپتال میں پیدا ہوئے، کسی کے بچے اپنے گھر کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، کسی کے بچے اس کے باپ کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، کسی کے بچے اس کی نانی کے گھر پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایک بچہ ایسا ہوا مکہ کی سرزمین پہ پیدا ہوا، نہ وہ ہسپتال میں پیدا ہوا، نہ اپنے گھر پیدا ہوا، وہ علی ہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ اور یہ بھی سن لیجئے، علی کی یہ فضیلت نہیں کہ کعبہ میں پیدا ہوا، بلکہ کعبہ کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں علی پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ ولی یہ کعبہ سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب کعبہ سے افضل ولی ہے، جب ولیوں کا ولی علی پیدا ہوا تو کعبے کو بھی شرف مل گیا۔ سبحان اللہ۔ ہوئے کعبے میں پیدا علی کو کیا سمجھتے ہو؟ ہوئے کعبے میں پیدا علی کو کیا سمجھتے ہو؟ وہ ولیوں کا ولی ہے، علی کو کیا سمجھتے ہو؟ سبحان اللہ۔ ارے ساری دنیا کے بچے کہاں پیدا ہوتا ہے، اور جو کعبے میں پیدا ہو ہم اپنے عقیدے میں اسے علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقیدے میں اسے علی کہتے ہیں۔ جب پیدا ہوئے علی، آنکھیں نہ کھولی، اللہ۔ دوسرا دن ہوا آنکھیں نہ کھولی، جب تیسرا دن ہوا آنکھیں نہ کھولی۔ مدینے مکہ کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی، جناب ابو طالب کے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ نابینا پیدا ہوا ہے، اندھا پیدا ہوا ہے، خوبصورت تو ہے لیکن نابینا پیدا ہے، اور دودھ بھی نہیں پیتا ہے۔ اللہ اللہ سب پریشان ہو گئے، اب کرے تو کیا کرے۔ اب تیسرے دن حضور تشریف لائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سرور کونین، فخر موجودات، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ کائنات، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا چنار، ہم سنیوں کا امام سرکار محمد مصطفیٰ تشریف لائے اور کہا کہ علی کو میری گود میں دو۔ سبحان اللہ۔ علی کو میری گود میں دو۔ اللہ اللہ 3 دن ہو گئے ہیں، آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں، سب کے رشتہ داروں کے قبیلے کی گود میں آئے لیکن علی آنکھیں نہیں کھول رہی ہے۔ جب میرے آقا کی گود میں جو ہی علی آئے، علی کا گود میں آنا تھا، علی نے آنکھیں کھول دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے علی؟
3 दिन हो गए आंखें ना खुली, क्या राज की बात है अली, आप बताओ। तो अली खुद कहते हैं, ए जमाने वालों, ए दुनिया वालों, ए आशिकाने मुस्तफा सुन लो, मैं दुनिया में आया तो तमन्ना ये थी, न बाप का चेहरा देखूं, न फूलों का चेहरा देखूं, न रिश्तेदारों का चेहरा देखूं। अली की तमन्ना थी जब दुनिया में आओ तो मदीने वाले मुस्तफा का चेहरा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहता है नजदियत को मिटाओ अली अली करके, दिल को रोशन करो अली अली करके। अगर माएँ चाहती हैं कि बच्चे होने, घर की तमन्ना है ना कि बच्चे नेक हो, नेक सीरत हो, तो माओ और बहनों के लिए शायर एक वजीफा देता है, नजदियत को मिटाओ अली अली करके, दिल को रोशन करो अली अली करके। अगर माएँ चाहती है कि बच्चे होने, माएँ चाहती है कि बच्चे होने, इन्हें दूध पिलाए अली अली करके, दूध पिलाए अली अली करके। तो गोया पता चला अली की तमन्ना थी, अली की आरज़ू थी कि दुनिया में आओ ना बाप का चेहरा देखूं, ना माँ का चेहरा देखूं, ना रिश्ता कबीले का चेहरा देखूं। अल्लाह अल्लाह, तमन्ना ये थी कि जब आए तो मदीने वाले मुस्तफा का चेहरा देखूं। ये अली की शान है। फिर मेरे आका ने मौला अली का नाम अली रखा। नाम अली ऐसा है कि इसको कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। दूसरा नाम हो तो कोई बिगाड़ लेगा, खालिद वालिद सलीम वली और दूसरे भी नाम है बिगाड़ सके, लेकिन अली का नाम कोई नहीं बिगाड़ो तो क्या बनेगा, अली वली। अली को बिगाड़ो तो वली, वली को बिगाड़ो तो अली। ये है अली के नाम का पावर। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने नाम रखा अली। फिर लुआब दहन, कह दो सुभान। हुजूर का लुआब दहन वो लुआब दहन है कि अल्लाह अकबर खारे पानी में पड़ जाए तो मीठा हो जाए। अबू बकर सिद्दीक के जिस जगह सांप डसा था वहां टच हो जाए तो सांप का जहर खामोश दूर हो जाए। अरे वो दहन आबे लुआब दहन, इसको हम थूक कहते हैं, लेकिन हुजूर के लिए थूक का इस्तेमाल जायज नहीं। हम प्यार से कहेंगे लुआब शरीफ। लुआब शरीफ अपने अंगूठे से चुसाना शुरू कर दिया अली को। अंगूठा नहीं चुसा रहे थे, मुस्तफा अपना इल्म दे रहे थे, तरीकत का इल्म दे रहे थे, शरीयत का इल्म दे रहे थे, अपनी सखावत दे रहे थे, अपनी बुर्दबारी दे रहे थे, अपनी शुजाअत दे रहे थे, अपनी सखावत दे रहे थे। सारा इल्म मेरे आका ट्रांसफर कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ब्लूटूथ का जमाना है, वाईफाई का जमाना है, कनेक्ट कर लो ये चीज फटाफट आ जाती है। वो जमाने वाईफाई तो नहीं था, मुस्तफा का ऐसा वाईफाई था, अपना सारा इल्म अली के सीने में ट्रांसफर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली दूध पीना शुरू हो जाते हैं तो पता चला अली ने देखा भी मुस्तफा को है सबसे पहले, और सबसे पहले जो खुराक आई है वो लोगों में मुस्तफा को चाटा है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये शान है मौला अली। किसी ने नबी को 10 साल के बाद पहचाना, किसी ने नबी को 14 साल के बाद पहचाना, किसी ने नबी को 40 साल के बाद किसी सहाबी ने पहचाना। लेकिन आओ अली की बारगाह में जब देखे तो सुभान अल्लाह, अली वो है जो पैदाइशी मुस्तफा को जानने वाले थे। अल्लाह अल्लाह, वो कैसे? जब अली अपनी माँ हजरत फातिमा बिनते असद, हजरत मौला अली की माँ का नाम भी था फातिमा, सुभान अल्लाह। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ कहा करते थे अली की माँ को। जब अली पेट में थे हजरत फातिमा बिनते असद, माँ फातिमा बिनते असद बैठी होती, लेकिन जब उस कमरे के अंदर हुजूर तशरीफ लाते तो पेट में धक्का आता, फातिमा खड़ी हो जाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने कहा औरतों ने, आपका वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो भतीजा है, उनके आने से आप खड़ी क्यों हो जाती हो? तो फातिमा बिनते असद कहती है कि मैं खड़ी तो होना नहीं चाहती है, लेकिन क्या होता है पेट से धक्का आता है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माई ने कहा कि अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो खड़ी मत होना। एक औरत यहाँ धक्का लगा के बैठ जाती है, एक यहाँ पे वजन, फिर देखते हैं क्यों कैसे खड़ा। लेकिन आप सुनिए मौला अली की ताकत।
बचपन से ही ताकत का आलम क्या है, कहते सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। रंग में आ जाइए, हैदरी रंग में आ जाइए, क्योंकि अली का जिक्र होने वाला। सुभान अल्लाह। पंचतन के आस्थाने की अलग ही बात है, कहते सुभान। पंचतन के आस्थाने की अलग ही बात है, वहां तो दिल को झुकाने की अलग ही बात है। वैसे ही मुमकिन चलेगा जहन्नम में, मगर जिक्र अली से चलाने की अलग ही बात है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब फातिमा बिन असद के कांधों पे वजन दे दिया गया दोनों औरतों ने। अब औरतों को लगा कि अल्लाह अल्लाह वो हुजूर आएंगे, अब खड़ी होने नहीं देंगे, लेकिन कुदरत को और मंजूर था। जो ही कमरे में मुस्तफा आए, अली ने ऐसी ताकत दी कि फातिमा खड़े हो गई। सुभान अल्लाह। अली, पता चल गया कि तुझे जो ताकत मिली है जवानी में नहीं, बुढ़ापे में नहीं, पैदाइशी ताकत तुझे अल्लाह ने अता की। सुभान शान है अल्लाह। मौला अली की, ये रुतबा है मौला अली का, ये शान और अजमत है मेरे मौला कायनात की, हैदर कर्रार की, फातिह खैबर की, खुदा के शेर की, फातिमा के शोहर की, काबा के गोहर की, कलंदरों के कलंदर की, मेरे मौला अली की। सुभान अल्लाह। बहरे तस्लीम में अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, और कैसे आकाओं का बंदा हूँ, रज़ा मोल वाले मेरी सरकार। सुभान अल्लाह। ये शान तो पता चला, कोई किसी सहाबी ने 10 साल के बाद मुस्तफा को जाना, किसी सहाबी ने 15 साल के बाद जाना, लेकिन अली वो है पैदा होते ही मुस्तफा को जानते हैं। सुभान ये शान मौला अली की है, ये मौला अली की शान थी। आप ऐलान करते थे सलूनी माशी तुम, ये ऐलान करना आसान नहीं है। मिंबर होता था, उस मिंबर का नाम भी मिंबर सलूनी थी। कुफा की सरजमी पर जामा मस्जिद में खड़े होकर ऐलान करते सलूनी माशी तो, ए लोगों, अली से जो चाहो पूछ लो। जमीन के ताल्लुक से पूछो अली जवाब देगा, आसमान के ताल्लुक से पूछो अली जवाब देगा, आसमान के ऊपर के बारे में पूछो अली जवाब देगा, अर्श के ताल्लुक से पूछो अली जवाब देगा, कुरान की कौन सी सूरत कब नाजिल होगी अली जवाब देगा, कुरान में कितने ज़बर है अली जवाब देगा, कुरान में कितने ज़ेर है अली जवाब देगा, कुरान में कितने पेश है अली जवाब देगा, बा का इस्तेमाल कितनी मर्तबा कुरान में हुआ अली जवाब देगा, ता का इस्तेमाल कितनी मर्तबा कुरान में हो अली जवाब देगा। अली से जो जो पूछो अली जवाब देगा, क्योंकि मुस्तफा ने मुझे इल्म ज़ाहिर भी अता किया है और इल्म बातिल भी अता किया है। सुभान अल्लाह। ऐलान करते थे सलूनी माशी तुम, सुभान अल्लाह। जो चाहो अली से पूछो, बाद में कहने वाला कोई नहीं मिलेगा अली के बाद। अल्लाह अल्लाह वो मौला अली के तो सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ देता हूँ, और इस शेर पे मुझे लगेगा एक नारा तो लगना चाहिए। अता हो इंशाअल्लाह। मौला अली की शान में फिर बताता हूँ इल्म क्या है, कौन मौला अली के तो सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोलते जो सुभान अल्लाह। एक हाथ हसन के नाम पर, एक हाथ हुसैन के नाम पर खड़ा करके बोले या अली, नारा हैदरी, या अली। सुभान अल्लाह। कोई लीडर देंगे ना कोई सिपाही देंगे, जो खुशी जलाल शाह बुखारी देंगे, और नामे अली पर उठाओ अपने हाथों को यारो, बरोसे हश्रिया फरिश्ते गवाही देंगे नारा हैदरी, नारा हैदरी, हैदरी, चमन कली कली अली 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 अली, चमन चमन कली कली नारा हैदरी। कौन मौला अली? कोई 4 में है, कोई 5 में नहीं, कोई 5 में है, कोई 10 में नहीं, कोई 10 में है, कोई 12 में नहीं, कोई 12 में है, कोई 313 में नहीं, कोई 313 में है, कोई मैदान उहद में नहीं, कोई मैदान उहद में है, कोई सुलह हुदैबिया में नहीं। लेकिन आओ अली की साथ को उठा के देखो, सुभान अल्लाह, साथ को उठा के देखो और शाने अली सुनो। 4 खुलफाए राशिदीन में अली, 5 पंजतन में अली, 10 अशराए मुबशरा में अली, 12 इमाम में अली, 313 साहबे बद्र में अली, गदीर खून में अली, जंगे बद्र में अली, गदीर खून में अली, सुन्नियों की शान अली, हक्कानियत की पहचान अली, मिसाखे मदीना में अली, करनाल के कलंदर में अली, सिनों की नशरस में अली, मशरिक व मगरिब में अली, अरबड़ा की जान अली, हम सुन्नियों की आन अली, सिद्दीक का साथी अली, उमर का बाजू अली, उस्मान का हुजूर अली, सिद्दीक का साथी अली, फातिमा का शोर अली, मुस्तफा का दामाद अली, हसनैन का बाबा अली,
سو خواجہ کا دادا علی، علی وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو غسل دیا، اسی کا نام تو ہے مولا علی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام حسین کا دامن، امام حسن کا دامن، سبحان اللہ۔ ارے مصطفیٰ کو غسل دینے والے کا نام مولا علی۔ شاہ نے کہا کہ منبر پہ علی ہے، محراب پہ علی، جا بجا ہر جگہ علی ملیں گے، دامن نہ بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ کوئی کٹر مولا علی کا دشمن آ جائے، میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا لیکن جنت میں نہیں جانا علی کے ہاتھوں سے، تو سن لو جنت بھی علی کے ہاتھ سے ملے گی اور دوزخ بھی علی کے ہاتھ سے ملے گی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے علی شک۔ کے در سے ملے گی، علی کے دربار میں آنا پڑے گا۔ وہ ہے مولا علی۔ شاعر کہتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سنتے ہی اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ ممکن، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے باب خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، مولا علی فرماتے ہیں سلونی ما شئتم، علی سے جو چاہو پوچھو۔ ایک شخص آیا، آپ نے دعویٰ کیا ہے سلونی ما شئتم، جو چاہو پوچھ لو۔ ہاں اچھا علی یہ بتائیے کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ سوال بھی کس سے کیا؟ مولا علی سے۔ کیا کہا کبھی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو علی حیدری، حیدر سرکار، حیدر قرار خدا کے شعر اپنے تیور میں آتے ہیں اور اپنے انداز گفتگو سے فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے، جب علی ایک سجدہ کرتا ہے، علی اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب خدا کا دیدار نہ کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیا ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ جب علی کے غلام امام اعظم کا یہ عالم یہ خواب میں 100 مرتبہ رب کا دیدار کرتے تھے، تو وہ امام اعظم کے بھی امام مولا علی ہے۔ علی کہتے ہیں جب ایک سجدہ کرتا ہوں اس وقت تک دوسرا سجدہ کرتا نہیں جب تک علی رب کا دیدار نہ کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ۔ شخص آیا عرض کرنے لگا مولا علی آپ نے کہا سلونی ما شئتم، آپ سے جو سوال دو جواب دیں گے، یہ بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے واقعہ سنا ہے لیکن ذکر علی کے ساتھ یہ واقعہ بھی بار بار سننا بھی چاہیے، ثواب کمانا بھی چاہیے۔ کہاں اس وقت جبریل کہاں ہے؟ اللہ اللہ۔ تو علی کی نگاہ آسمان کی طرف گئی، پہلے آسمان میں دیکھا وہاں جبریل نہیں ہے، دوسرے آسمان میں دیکھا وہاں جبریل نہیں ہے، چوتھے آسمان میں دیکھا وہاں جبریل نہیں ہے، ساتویں آسمان میں دیکھا عرش کرسی پہ دیکھا، پورا آسمان کھنگال کے دیکھا وہاں جبریل نہیں ہے، زمین کی طرف نگاہ کی تحت الثری تک دیکھ لیا وہاں بھی جبریل نہیں ہے، مشرق میں دیکھا وہاں بھی جبریل نہیں، مغرب میں دیکھا وہاں بھی جبریل نہیں، پوری کائنات کے چپے چپے میں دیکھا، مکہ کی بازاروں میں دیکھا وہاں جبریل نہیں، مدینے کی گلیوں میں دیکھا وہاں بھی جبریل نہیں، پوری کائنات کو علی نے الٹ پلٹ کے دیکھا وہاں جبریل نہیں۔ اب علی موج میں آ کر کہتے ہیں اے سوال کرنے والے، علی کی نگاہ میں کوئی جبریل ہے تو ہی جبریل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان علی کی اللہ۔ نگاہ میں کوئی جبریل ہے تو ہی جبریل ہے۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں صدقت یا علی، تو نے سچ کہا ہے، میں تو زمانے والے کو بتانے کے لیے آیا تھا جب علی کا علم یہ ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چل کے بولا نا سبحان اللہ۔ جب علی کے علم کا یہ عالم ہے مدینے والوں، تو مدینے والے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے غدا پر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، یہ شان ہے خدمت کاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ شان ہے مولا علی کی۔ اللہ اللہ ہر سوال کا جواب کہہ دو سبحان اللہ۔ کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا، دینے والا صرف واحد علی ہے۔ سب کو علی کے در سے خیرات ملتی ہے، ہم عالم بنے ہیں وہ بھی صدقہ علی کا ہے، ہوش کو حیثیت ملی یہ بھی صدقہ علی کا ہے، خواجہ کو خواجیت ملی علی کا صدقہ ہے۔ اور قاضی ثناء اللہ پاتی پانی پتی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک اور قیامت تک حضور کی امت کے جتنے ولی بنے گے اس میں علی کی مہر لگے گی، تب ولی جا کے علی بنے، ولی بنے گے۔ سبحان اللہ،
سبحان تو اللہ پتا چلا جس کی ولایت میں علی کی مہر نہ ہو تو ولی نہیں بن سکتا. تو پتا چلا ولیوں میں ولایت کسی اور کے در سے نہیں, میرے مولا علی کے در سے ملی. سبحان اللہ یہ شان ہے. اور علم تو ایسا تھا, میرے آقا مولا علی فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے. پھر آگے کہتے ہیں سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ شریف کے اندر ہے. اور سارے بسم اللہ کا علم سبحان اللہ بسم اللہ کی با میں ہے. اور سارے با کا علم با کے نقطے میں ہے. اب علی کہتے ہیں زمانے والوں وہ نقطہ کوئی اور نہیں, آنا علی علی ہے. سبحان اللہ ارے یہ شان ہے مولا علی. اور کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی اگر تفصیل لکھنا چاہے علی تو 70 اونٹوں کو لکھ کر کاغذات سے بھر دوں. اللہ اللہ یہ علی کا علم ہے بھائی, کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ اللہ یہ علی کا علم ہے. اور کسی نے پوچھا کہ حضور یہ علم آپ کو آیا کیسے؟ کسی نے پوچھا, اس کو لکھنے والے شیخ محقق علی الاطلاق علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا. وہ مجدد بھی ہیں, عالم بھی ہیں, وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے پورے ہندوستان میں علم حدیث کو پھیلایا ہے. کوئی عاشق خواب میں مصطفیٰ کو دیکھتا ہے, لیکن عبدالحق محدث دہلوی ہو کہ بیداری کے عالم میں مصطفیٰ کو دیکھا کرتا تھا. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ اللہ مولا علی سے سوال ہوا کہ علی آپ کو یہ علم آیا کیسے؟ تو علی جواب دیتے ہیں کہ حضور کا جب ظاہری وصال ہو گیا تھا تو الحمدللہ علی نے ہی نبی کو غسل دیا تھا. سبحان جب اللہ غسل کا پانی غسل کر چکے حضور کی جسم پاک پر, تو علی کی نگاہ گئی کہ حضور کی آنکھوں کی پتلی پر تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے, ناف کے اندر تھوڑا پانی رہ گیا ہے. علی نے کہا اے علی آج موقع ہے, سبحان اللہ آج موقع ہے, پی لے. جنگ میں تھا, حضور کے ہاتھوں سے بہت پانی پیا, جنگ بدر میں ہاتھوں سے بہت پیا, گھر میں حضور کے ہاتھوں سے بہت پانی پیا. آج علی موقع ہے, غسل کا پانی بھی پی جا. علی کہتے ہیں ناؤ کے اندر جو پانی تھا علی پی گیا. اللہ اللہ آنکھوں کی گدری میں پانی تھا وہ پی گیا. اب پینے کے بعد علی کے اندر کیا تیورات؟ علی کہتا ہے پینے کے بعد ایسا لگا کہ سارے علم کا خزانہ علی کے سینے میں آ گیا ہے. بیٹھا مدینے میں ہے لیکن عرش اعظم میں علی خبر رکھتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, امام حسن حسین کا دامن. سبحان. یہ علی کا علم ہے. آیا جو کہ غسل کا پانی پی گیا, سارا علم کا خزانہ, طریقت کا خزانہ, شجاعت کا خزانہ علی کو مل گیا. بیٹھا علی مدینے میں ہے لیکن عرش اعظم کی خبر رکھتا ہے, جنت کی خبر کرتا ہے, عرش کرسی کی خبر رکھتا ہے. لیکن یہاں رک کر ایک بات اور بتاؤں. ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو حضور کو غسل کا پانی دیا گیا وہ پانی کہاں گیا؟ یہ بھی سوال ہے کہ نہیں؟ حضور کے جسم پاک پر جو غسل کا پانی کیا گیا, وہ جو بچا ہوا غسل کا پانی جسم سے ٹچ ہوا, وہ پانی کہاں گیا؟ اس کا سوال تو آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گا, علی کی اولاد سے ہی ملے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سوال تو علی کی اولاد سے ملے گا, بلکہ جس کو جو بھی ملے گا علی کی اولاد سے ملے گا. اب آپ جہاں جہاں جائیں گے علی کی اولاد کو پائیں گے. بیٹ میں جا کے دیکھو حاجی گلمانی کلندر لیتا ہے, یہ کون ہے؟ علی کی اولاد ہے. اور خاں میں جا کے دیکھے سید بادشاہ ہے, یہ کون ہے؟ علی کی اولاد ہے. اور گرگر میں جا کے دیکھے اللہ جلال شاہ بخاری ہے, علی کی اولاد ہے. ڈاکنا میں جا کے دیکھے نظام الدین شیرازی ہے, عبد الرحمن شاہ بخاری ہے, ابل شاہ بخاری ہے. یہ کون ہے؟ یہ علی کی اولاد ہے. احمد آباد میں جا کے دیکھو شاہ عالم, قطب عالم, شاہ وجیہ الدین علی گجراتی, یہ کون ہے؟ علی کی اولاد ہے. وہ ناووں میں چلے جائے وہ علی کا لال لیتا ہے. کینسر کا مریض ہو, زادو کا مریض ہو, کوئی بھی ہو وہاں دفع ہو جاتا ہے. وہ علی کا بیٹا ہے کہ جہاں ڈاکٹروں کی ڈاکٹری ختم, وہاں
میرا دادا گیتا کا شروع. سبحان اللہ. یہ کون ہے؟ کہے کہ وہ بھی علی کا بیٹا ہے، اردو کو زندہ کرانے والا ہے، یہ بھی علی کا بیٹا ہے، ہندوستان میں لمبے لاکھوں کلمہ پڑھانے والا علی کا بیٹا ہے. کلیر میں چلو، کلیر میں ایک اللہ کا ولی ایسا ہے جس نے اپنی نماز خود اپنی نماز جنازہ پڑھائی. صابر کلیری وہ بھی بیٹا کس کا؟ وہ بھی علی کا بیٹا. سبحان اللہ. سبحان آپ کو اللہ. پتا چلا جہاں جہاں جاؤ گے علی کو پاؤ گے یا غلام علی کو پاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس کا سوال بھی علی کی اولاد سے ملے گا. علی کی اولاد تو بہت ہے، اس سوال کا جواب کون دے گا؟ آئیے، کون دے گا؟ جو ولی نہیں، ولیوں کا ولی، جو پیر نہیں، پیروں کا پیر، روشن ضمیر، قطب منیر، پیر پیرا، میر میرا. کہتے سبحان اللہ. میں الفاظ رکو، آپ کو کہنا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں پوری طاقت آپ پہ قربان کر رہا ہوں اور آپ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے. ارے علی کے نام پر آج آواز بھی قربان کر دوں گا. اللہ اللہ، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، قطب الاقطاب، فرد الافراد، غوث الاقواد، سید السادات، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، پیر لاسانی، اندیل نورانی، سیرت بھی نورانی اور چہرہ بھی نورانی. اسی کو تو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. مکمل پنجتنی الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں. اب غوث پاک گئے حج کے لیے، اور جب غوث پاک حج کے لیے چلے تو 70,000 لوگ ساتھ میں، سبحان علماء بھی اللہ. ہے، محدث بھی ہے، مفتی بھی ہے، محقق بھی ہے، اور تمام کا سردار غوث پاک آگے آگے، پیچھے ان کے غلام پیچھے پیچھے. اللہ اللہ، خانہ کعبہ پر نظر پڑی، اور خانہ کعبہ کا منظر وہ ہے کہ جس پر پہلی نگاہ پڑتی ہی جو دعا کرو قبول ہوتی ہے. لیکن دعا یہ بھی ہے کہ جب پہلی نظر کعبے پہ پڑے تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ امام اعظم کہتے ہیں کہ جب کعبے پہ پہلی نگاہ پڑے تو یہ دعا کرنی چاہیے، میرے مولا تیرا وعدہ ہے کعبے پہ پہلی نظر پڑتی دعا قبول ہوتی ہے. یہ دعا ہے میری کہ دنیا میں جب تک جیوں، جب جب دعا کروں اللہ قبول فرمانا. سبحان اللہ. کعبے پہ پہلی نظر پڑی، اللہ اللہ خاص غوث پاک خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. مکہ کے ایک مفتی اعظم تھے، انہوں نے دیکھا، اور غوث پاک کا جبہ بھی عالی شان. سبحان اللہ. غوث پاک کا جبہ دیکھ کر تو چوری کرنے گیا تھا، لیکن پھنس گیا تھا. چوری کرنے کہاں پھنس گیا؟ ولیوں کے گھر. وہاں تو ولایت کا خزانہ ہے، اقطاب کا خزانہ ہے، وہاں مال تھوڑی ملے گا، وہاں تو ولایت ہی ملے گی. وہاں چوری کرنے گیا تو اندھا ہو گیا، جب لوٹا ہے اپنے وقت کا غوث بن گیا ہے، قطب بن گیا ہے، ولی بن گیا ہے. جب نگاہ ہے غوث جیلا کا یہ پاور تو نگاہ ہے مولا علی کا پاور کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. سبحان غوث اللہ. پاک جبہ علی شان پہنتے تھے، کروڑوں کا جبہ پہنتے تھے. اور یہ نہ کہ غوث پاک اپنی طرف سے پہنتے، نہیں، رب کہتا تھا عبد القادر یہ جبہ پہن، تو غوث پاک پہنتے تھے اور کہتے اے عبد القادر، اللہ کہتا ہے اے عبد القادر قسم ہے کھانا کھا، پینا کھانے پی، اور اس طرح ماما شریف باندھ، تو اس طرح ماما باندھتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے. تبھی تو میرا امام کہتا ہے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. یہ تو علی کے بیٹے کا شان ہے. غوث پاک طواف کر رہے ہیں، مفتی اعظم مکہ کی نظر پڑی، یہ کون ہے؟ وہ عجمی لگتا ہے، جس کی پیگی اتنے پیچھے علماء سادات. غوث پاک کی ملاقات ہوتا ہے، من انتا، مفتی مکہ غوث پاک سے کہ تم کون ہو؟ این انتا، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو علی کا لال بول اٹھا، میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، میں بغداد سے آیا ہوں. سبحان اللہ. اور کہا کہ آپ عالم ہیں. غوث پاک کا صبر دیکھیے اور عاجز دیکھیے، یوں نہیں کہا ہاں عالم ہوں، کہا اللہ کے فضل سے میں بھی تھوڑا بہت جان لیتا ہوں.
تو پتا چلا کہ علم پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے جو بیان کر دیا ہے وہ کسی سے سن نہیں پاتے. یہ تکبر ہے, یہ تکبر اللہ کو ناپسند ہے, بلکہ جھکنے چاہیے, جتنا جھکو گے اللہ اتنا ہی اٹھائے گا. سبحان اللہ. اللہ مفتی مکہ کے دیاب عالم ہے تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. علی کا لال وہ سے پاک کہتے پوچھو, ہر سوال کا جواب دے گا, کیونکہ میرے رگوں میں بھی تو علی کا خون ہے. سبحان اللہ. اور علی کا خون بھی ہے, حسنی رنگت بھی ہے, حسینی چمک بھی ہے. حسنی حسینی چمک اور طبق کا نام عبد القادر جیلانی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ عبد القادر جیلانی, یہ سوال کا جواب دو. غوث پاک جواب دیتے جا رہے ہیں, سوال کرتا جا رہا ہے, جواب دیتے جا رہے ہیں, سوال کرتے جا رہے ہیں. آدھے گھنٹے کا سوال کیا, علی کا لال جواب دیتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پاک کہتے ہیں اب عبد القادر جیلانی کی باری. ہم نے سوال کیا مفتی صاحب, اب عبد القادر جیلانی سوال کرے گا. آئے آئے عبد القادر سوال کرے تو ہارڈی ہوگا نا بھائی, کیونکہ وہ علی کا لال ہے, حیدر کرار کا پیارا ہے, حسن حسین کا ماہ پارا ہے, اللہ اللہ فاطمہ کے دل کا چین ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ کی ہے. کہاں مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جب حضور کا وصال ہوا میرے دادا علی نے غسل دیا, سبحان اللہ. علی کہاں گیا مفتی صاحب یہ بتائیے. مفتی صاحب بالکل خاموش, بالکل خاموش, 2-3 منٹ بالکل خاموش رہے. مفتی صاحب کچھ بولو تو صحیح. مفتی صاحب نے کہا ہم کتاب دیکھنا پڑے گا, ایک دن کی مہلت دو, انشاءاللہ لائبریری میں کتاب کو کھنگال کر جواب دوں گا. ٹھیک ہے, عبد القادر جیلانی نے ٹائم دیا. اب جب رات کا سمے ہوا, لائبریری کو کھولا, اس کتاب کو دیکھا, اس کتاب کو دیکھا, کہیں جواب نہ ملا. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے فجر کا ٹائم ہو گیا. فجر سے پہلے پہلے آگ لگ گئی اور مفتی صاحب کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور خاتم مصطفیٰ جانے رحمت, شمع بزم ہدایت, نوشے بزم جنت, عرش کی زیب و زینت احمد مختار تشریف لے آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفتی صاحب کیا پریشان ہے, کیا پریشانی ہے بتائے تو صحیح. مفتی صاحب عرض کرتے ہیں عجم سے کوئی آیا ہے, ایسا سوال کیا ہے کہ مجھے پریشانی میں ڈال ڈالا ہے. کیا سوال ہے کہ جب آپ کا ظاہری وصال ہوا, وہ غسل دیا گیا, وہ غسل کہاں گیا حضور؟ تو حضور نے مسکرا کر کہا کہ تو سبحان اللہ کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا, میرے پیچھے ایک نوجوان ہے, سبحان اللہ. وہ جواب دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ تو سبحان اللہ. کہا میں جواب نہیں دوں گا, پاس میں نوجوان اس سے پوچھو گیا کہ ان کے چہرے پر, جب مفتی صاحب گئے اس نوجوان کے پاس, ان کے چہرے پر اتنا نور نکل رہا تھا, ان کی چمک اور دمک کی وجہ سے چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا کہ نوجوان کون ہے. دوپہر کے ٹائم ہم سورج کی طرف دیکھیں تو ہم دیکھ سکیں گے, تو وہ نوجوان کی چمک دمک کہیں زیادہ جس کی وجہ سے چہرہ نظر نہیں آیا. مفتی صاحب نے کہا کہ وہ غسل کا پانی کہاں گیا؟ اس نوجوان نے کہا بس اتنا سوال ہے تو سنو. جب حضور کا وصال ظاہری ہوا, اللہ و مولا علی نے غسل دیا اور اس غسل کا پانی کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے آسمان میں اٹھا لیا. سبحان اللہ. یہ پانی کسی اور سے ٹچ کیا ہوا نہیں ہے, مدینے والے مصطفیٰ سے ٹچ کیا ہوا ہے. کہاں اے فرشتوں اس پانی کو آسمان میں اٹھا لے جاؤ, اور بادل کی شکل دی. پھر اللہ کہتا ہے برسو, اور غسل کا پانی برسا. جہاں مصطفیٰ کے غسل کا پانی برسا, آج وہیں مسجدیں بنی ہوئی نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. میں جمعہ مسجد ہے, سمجھ لو حضور کا غسل یہاں آیا ہوگا. کہیں بھی مسجدیں ہیں, اللہ کی جگہ ہے, وہاں مصطفیٰ کا غسل پڑا سمجھ لینا, وہاں مسجد ہے. اور اس واقعے کو لکھنے والا غوث پاک کی اولاد ہے, حضرت پیر ہشام الدین قادری الجیلانی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. مفتی صاحب تو خوش ہو گئے, سوال کا جواب مل گیا, کہتے سبحان اللہ. اب صبح ہوئی تو کہا کہ بغداد کے عبد القادر جیلانی کہاں ہے؟ دیکھا کہ کعبے کے مطاف کے پاس بیٹھے ہیں علی کا لال. کہا کہ عبد القادر سوال کا جواب مل گیا ہے. تو عبد القادر جیلانی کا جواب دو.
کہا کہ بات یہ ہے کہ غسل کے پانی کو اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا اور بادل کی شکل دے دی اور اللہ نے کہا بادل برس، اور جہاں جہاں برسا وہاں مسجد قائم ہے۔ مفتی صاحب نے کہا سوال کا جواب صحیح ہے۔ عبدالقادر جیلانی نے کہا صحیح ہے۔ اب عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں آپ کو کون سی کتاب میں ملا؟ آپ سننے کی مزہ آئے گی، سبحان اللہ۔ غوث پاک نے کہا کہ کس کتاب میں پڑھا؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کتاب کو تو بہت ڈھونڈا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، میں تو پریشان ہو گیا اور لو مصطفیٰ کی طرف لگائی، خواب میں مصطفیٰ آئے اور مصطفیٰ نے بتایا۔ غوث پاک نے کہا مصطفیٰ نے بتایا کسی اور نے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے کسی اور نے نہیں، ایک نوجوان تھا اس نے بتایا۔ تو غوث پاک مسکرانے لگے، بتائے وہ نوجوان کون تھا؟ نہیں، نام جاننا چاہتے ہو؟ ہاں۔ تو مفتی صاحب نے کہا نام بتا تو پتا تو چلے، اتنی علمی سوال کا جواب دینے والا نوجوان کون ہے؟ تو عبدالقادر جیلانی اپنے تیور میں آتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے مسئلے کا جواب دینے والا کوئی اور نہیں، میں خود عبدالقادر جیلانی تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پتا چلا کہ جس مسئلے کا حل کہیں نہیں ملتا، اس مسئلے کا جواب کسی کی اولاد نہیں، علی کی اولاد دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام حسن حسین کا دامن نہیں چھوڑے۔ جب بغداد کے غوث پاک علی کے لال کے علم کا جب عالم، تو نجف کے مولا، مولاؤں کے مولا، قلندروں کے قلندر، ولیوں کے ولی، مولا علی کا عالم کیا ہوگا؟ آئے آئے آئے، اسی غسل کا پانی پی کر علی کو جو ملا ہے، کہہ دو سر، تبھی تو کہتے تھے سلونی، پوچھو، کہہ دو سبحان اللہ، یہ علی کی شان ہے۔ تبھی تو شاعر کہتے ہیں صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، صاحب کش وہ ازلی حبیب کہتے ہیں، اور ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ پلٹ کے دیکھے جسے، سبحان اللہ، جسے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ پلٹ کر جسے دیکھیں، ہم اپنے عقیدے میں اسے علی کہتے ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ بغیر حب علی منتہا نہیں ملتا، عبادتوں کا ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ اے خدا کے بندو ذرا غور سے سنو، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ وہ مولا علی ہے، شیر خدا ہے، فاتح خیبر ہے، مولا کائنات ہے، یہ میرے علی کی شان ہے، کہ تو سبحان اللہ۔ اب آئی علی قرآن کیسا پڑھتے تھے؟ قرآن سب پڑھتے ہیں، عالم بھی قرآن پڑھتا ہے، مفتی بھی قرآن پڑھتا ہے، محدث بھی قرآن پڑھتا ہے، اللہ اللہ حافظ بھی قرآن پڑھتا ہے، قاری بھی قرآن پڑھتا ہے۔ دنیا کے قاری کے قرآن پڑھنے کا الگ انداز ہے، لیکن مصطفیٰ کے دربار میں پڑھنے والے قاری علی کے قرآن پڑھنے کا الگ انداز ہے۔ سبحان اللہ۔ علی خود کہتے ہیں جب میرا قرآن پڑھتا ہوں، جب گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں، ایک پاؤں پہلے رکاب میں، رکاب اسے کہتے ہیں جو پاؤں رکھنے کی جگہ جس کے ذریعے چڑھا جاتا ہے، مولا علی کہتے ہیں جب میں پہلا پاؤں پہلے رکاب میں رکھتا ہوں اور جب دوسرا پاؤں دوسرے رکاب میں پہنچتا ہے، اس درمیان علی پورا قرآن مجید ختم کر لیتا ہے۔ بتاؤ ایسا قرآن پڑھنے والا آپ کو ملے گا؟ حافظ ملے گا، قاری ملے گا؟ کوئی نہیں ملے گا۔ اب ملے گا تو نجف میں مولا ہوگا، مولا مولا علی ملے گا۔ نزدیت کو مٹاؤ، علی علی، دل کو روشن کرو علی علی کر کے۔ اگر مائیں چاہتی ہے کہ بچے ہو نیک، انہیں دودھ پلاؤ علی علی کر کے۔ یہ علی کی شان ہے۔ یہ کسی نے اعتراض کیا، کچھ ہوتے ہیں بندر، دیو کے بندر، خبیث، ان کے عقیدے گندے، اللہ ان کی صحبت سے ہمیں بچائے۔ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے جب پورا
ہزاروں بھر کے قاری کو ایک ساتھ رکھا جائے تو اتنے سمے میں کوئی قرآن نہیں پڑھتا. تم واقعہ بیان کرتے ہو علی نے قرآن پڑھ دیا, اتنے سمے میں جھوٹ بیان کرتے ہو. لیکن کسی علی نے والے نے جواب دیا, ارے وہ قاری دنیا کا قاری ہے اور مصطفیٰ کے بارگاہ میں پڑھا ہوا قاری ایسا ہی پڑھتا ہے. سبحان اللہ. تب بھی نہیں مانا. تو کہاں قرآن کو مانتا ہے؟ ہاں قرآن کو مانتا ہوں. اس کی آیت کو مانتا ہے؟ مانتا ہوں. اس کا انکار کرے کافر. تو قرآن میں اٹھا کے دیکھ, سورہ نبل اٹھا کے دیکھ, اس میں ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت, حضرت بلقیس کے تخت کا. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس کو جلدی ہی از جلدی میری بارگاہ میں لائے. ایک جنات کھڑا ہوا, حضور اگر آپ حکم دے محفل برخاست یعنی محفل پوری ہونے سے پہلے اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. اور وہ تخت مٹھاپور جتنا دور نہیں ہے, دوارکا جتنا, جامنگر جتنا دور نہیں ہے. جانے میں 3 مہینہ, آنے میں 3 مہینہ لگتا ہے. اور 7 کمروں میں قید, کتنا گز لمبا کتنا گز چوڑا وہ تخت, اس تخت کی بات ہو رہی ہے. جنات نے کہا اس سے محفل برخاست ہونے سے پہلے آپ کو تخت مل جائے گا. لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے جلدی ہی چاہیے, اس سے جلدی چاہیے, اس سے جلدی. اللہ یہ بھی جلدی کہنا, یہ بھی جلدی ہے کہ اتنا لمبا چوڑا سب محفل ہونے سے پورا بھی آ جائے, یہ بھی جلدی ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اس سے بھی جلدی. تو سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی کھڑا ہوتا ہے. آج جو کرامت کے انکار کرنے والے ہیں, کرامت کے منکروں, سنو قرآن میں سلیمان علیہ السلام کے امت کی کرامت کا ذکر ہے. کرامت کا ذکر کرنا کسی اور کی سنت نہیں, رب کائنات کی سنت ہے. سبحان اللہ. عاصم بن برقیہ نے کہا عرض اجر آپ حکم دے, آگ جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں ہوگا. سبحان اللہ. ارے آگ جھپکنے کی کتنا سمجھ لگتا ہے, 1 سیکنڈ بھی نہیں. تو کہا ٹھیک ہے لے کے آؤ دیکھے تو صحیح. آگ بند کی اور کھولا, دیکھا تخت سامنے موجود ہے. ارے جب سلیمان علیہ السلام کا امتی تھوڑے سے سیکنڈ کے اندر تخت بلقیس لا سکتا ہے, اور جس کے صدقے عاصم بن برقیہ کو ولایت ملی وہ علی چاہے جو گھوڑے پہ سوار ہو تو قرآن کیوں مکمل نہیں کر سکتا؟ تو تیرے باپ کو بھی ماننا پڑے گا. اور علی جب قرآن پڑھتا ہے کیا شان ہے. ایک اور واقعہ ہے, اللہ اللہ سنیں گے ماشاءاللہ. آپ تو رنگ میں آئے آج کے, تو سبحان کیوں نہ ہو, علی کا ذکر ہی رنگ میں ساتھ سنا جاتا ہے. مچل کے وہ دیجئے سبحان اللہ. ایک انگریز تھا, ایک تبلیغی جماعت کے ہاتھ میں مسلمان ہوا, لیکن ظاہر میں مسلمان نہیں, کیونکہ گستاخ رسول کے ہاتھ میں مسلمان کوئی ہوتا ہی نہیں. اللہ اکبر. اب مسلمان ہوا تو قرآن پڑھنا اس نے جان لیا. جب قرآن پڑھ رہا تھا اسے لطف مل رہا تھا. کیا لطف مل رہا ہے, کتنا سکون مل رہا ہے. جب اس نے کہا کہ جب عربی پڑھنے میں اتنا سکون ہے, اگر میں ترجمہ سمجھ کے پڑھوں تو کتنا لطف ملے. تو ترجمہ بھی سیکھ گیا, اور پڑھتے پڑھتے اس آیت کریمہ میں پہنچا جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے جو ابھی آپ نے سنا. یہ واقعہ موجود ہے. اللہ سلیمان علیہ السلام کی امتی عاصم بن برقیہ نے آگ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو بارگاہ سلیمان میں پیش کر دیا. وہ انگریز تعجب میں پڑ گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, اتنا لمبا چوڑا تخت, کئی سالوں کئی مہینوں کی مدت دور, اور ایسا تخت آگ جھپکنے سے پہلے کیسے آ سکتا ہے, کیونکہ ابھی نیا نیا ہوا تھا اس لیے یقین نہ ہے. ہم تو الحمدللہ گھر کے سنی ہے. سبحان اللہ. ہم تو ماننے والے ہیں. کہا پیدائشی سنی ہے کہ تو سبحان اللہ. کیا کہا یہ کیسے ہو؟ تو تبلیغی جماعت والوں سے کسی مولوی سے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو مولوی نے یہ کرامت سنی تو اس کو عقیدہ بیان کرنا پڑے گا, ولی زندہ ہے, کرامت بھی زندہ ہے. تو تبلیغی جماعت کا ایسا کرو بھائی, قرآن پڑھو, ترجمے میں دھیان نہ دو,
لیکن وہی واقعہ اس کے دماغ میں اٹک رہا تھا، پھٹک رہا تھا۔ ایک دن وہ تبلیغی جماعت کے دورے میں گیا، کہاں پہنچا؟ لاہور کی سرزمین پہ پہنچا، وہاں بھی علی کا لال ہے، حسن پاک کی اولاد ہے، جس کا نام بھی علی حجویری ہے، جس کو دنیا داتا گنج بخش علی حجویری کہتی ہے۔ وہ دربار ہے جن کے دربار میں غریب نواز نے 40 دن تک چلا کیا تھا، یہ شعر لکھا تھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے زمانے میں علی حجویری ہوتا تو میں خود اس کا مرید بن جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، وہی تبلیغی جماعت جو انگریز اسی مزار کے پاس سے گزرا تو اس کا دل اسی کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ انگریز کہنا جائے اندر جانا چاہیے، تبلیغی جماعت والوں سے پوچھا اندر کیا ہے؟ تو اس نے کہا شرک و بدعت کی فیکٹریاں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، یہاں گناہ پہ گناہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ انگریز کا دل ادھر ہی کھینچا جا رہا تھا، دل کھینچتا کھینچتا اندر گیا تو منظر کیا دیکھتا ہے؟ وہاں تو لنگر حسین بٹ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے ولیوں کا آستانہ میں ہمیشہ کھانا شروع ہوتا ہے، لنگر حسین شروع ہوتا ہے۔ جب آگے گیا تو ایک بزرگ کو دیکھا، چہرہ نورانی ہے، سیرت نورانی ہے، چہرے سے لگ رہا ہے کہ آل رسول ہے، کہ چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے، خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہے۔ انگریز نے کہا اس سے پوچھنا چاہیے، شاید اس سوال کا، اس مسئلے کا حل مل جائے۔ وہ گئے، سلام کیا، السلام علیکم۔ بزرگ نے جواب دیا وعلیکم السلام، ایک مسئلہ پوچھنا ہے، جواب دیں گے؟ حضرت نے کہا جواب ملے گا، لیکن تم ہمارے مہمان ہو، کچھ ناشتہ ہو جائے، کھانا ہو جائے، مہمان نوازی ہو جائے۔ انگریز نے کہا نہیں، میں جلدی میں ہوں، میرے دوست انتظار کرتے ہیں، صرف سوال کا جواب دے دو پھر کبھی ناشتہ کر لیں گے۔ لیکن وہ حضرت کہ نہیں، ہمارے مہمان کو ہم بغیر کھائے لوٹاتے نہیں ہیں، کچھ تو کچھ کھانا۔ ٹھیک ہے، انگریز نے کہا کیا؟ ٹھیک ہے آپ جو چاہو منگا لو۔ حضرت نے کہا کیا پئیں گے، چائے پئیں گے یا ٹھنڈا پئیں گے؟ اب وہ انگریز تھے تو چائے مانگ لی، کہ دو زبان آپ دیکھیے۔ ٹھیک ہے، ابھی تھوڑے سمے میں چائے لاتے ہیں۔ وہ بزرگ ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں کہ چائے کی پیالی سامنے موجود ہے، یوں کیا اور یوں، اللہ اللہ، چائے کی پیالی سامنے موجود، اور چائے کی پیالی کو دیکھتا ہے وہ انگریز بے ہوش ہو گئے۔ اللہ، آدھی گھنٹے کے بعد تبلیغی جماعت والوں نے پانی ڈالا، کیا کہاں بے ہوش ہو گیا تھا؟ وہ بزرگ کہاں گئے؟ یہ تو سبحان، کیا کہاں وہ بزرگ کہاں گئے؟ پتہ نہیں، ارے میرے مسئلے کا جواب مل گیا۔ ارے وہ جو پیالہ حضرت نے یوں کیا اور یوں، وہ کسی اور کے گھر کا نہیں، میرے لندن میں گھر، میرا گھر لندن میں ہے، میرے رسولہ کا پیالہ ہے۔ جب داتا علی حجویری آنے واحد میں لندن کا پیالہ لا سکتا ہے تو تخت بلقیس بھی آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام حسن حسین کا دامن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ جب علی کی اولاد کہہ دو سبحان اللہ یوں کرے اور یوں پیالہ آ سکتا ہے تو علی گھوڑے پہ بیٹھے تو قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یہ تو علی کے قرآن پڑھنے کا عالم۔ اب سیدہ کے قرآن پڑھنے کو سن لیجئے، پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام، ٹھیک ہے؟ یہ تو سبحان اللہ، یہ تو علی کے قرآن پڑھنے کا عالم ہے۔ اللہ، لیکن اس واقعے پہ ایک نعرہ تو لگنا چاہیے مجمع میں سے، اللہ اللہ۔ ایک شادی ہوگی ماں سیدہ کی، علی نے پوچھا اے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، جب میں قرآن پڑھتا ہوں، گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں، پورا قرآن مجید ختم، اے سیدہ تو قرآن کیسی پڑھتی ہے؟ علی کے ایسا قرآن پڑھنے کا عالم ہے تو ماں سیدہ کا عالم کیا ہوگا؟ سنیے، کہتے سبحان اللہ، مل کر سیدہ کے نام پر سبحان اللہ۔ سیدہ بولی، غوث پاک کی ماں بولی، خواجہ پاک کی ماں بولی، حاجی کلمانی قلندر کی ماں بولی، جلال شاہ بخاری کی ماں بولی، نظام الدین شیرازی کی ماں بولی، میرا دادار کی ماں بولی، ولیوں کے ولی
بس ایک پاک کی ماں بولی اے علی یہ تو تیرے قرآن پڑھنے کا عالم ہے، لیکن مصطفیٰ کی بیٹی قرآن پڑھتی ہے، چکی چلاتی ہے، دانا ڈالتی ہے، ایک چکر بعد میں ختم، مصطفیٰ کی بیٹی کا گناہ اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جب دانا چکی چلاتی ہوں، دانا ڈالتی ہوں، ایک چکر بعد میں ختم ہوتا ہے، اس سے پہلے مصطفیٰ کی بیٹی پورا قرآن مجید ختم کر دیتی ہے۔ اب سنیے حسین اعظم کی شان، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب ماں ایسی قرآن پڑھنے والی ہو، باپ ایسا قرآن پڑھنے والا ہو، تو نیزے کی نوک پر جو قرآن سناتا ہے اسی کو شہید کربلا حسین ابن علی کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جب ماں ایسی قرآن پڑھنے والی ہو، باپ ایسا قرآن پڑھنے والا ہو، تو نیزے کی نوک پر کسی اور کی اولاد نہیں، علی کا خون، فاطمہ کا دودھ، حسین ابن علی نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے، نور نبی ہے، جلوہ رسدہ حسین ہے، قرآن چپ ہے، بولتا قرآن حسین ہے۔ آئیے صلاۃ و سلام علیہ، کھڑے ہو۔